میں یہ چاہوں گی زرمینہ کہ شیطان کا جو مکر و فریب ہے اس حوالے سے آپ بتائیے کہ شیطان کا مکر و فریب دراصل ہے کیا؟ بہت شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکر و فریب آج کے دور کا ایک اہم ترین اصلاحی موضوع ہے جس کا سلیکشن کیا گیا، کیونکہ زینب دور پرفتن کے اندر آج کے اس دور کے اندر اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم سب شیطان کے شر سے بچ سکیں۔ ہم کیسے بچ سکتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے اکارڈنگ اپنی سیرت و کردار میں روشنی کیسے پیدا کر سکتے ہیں، یہ ہم سب کے لیے اصلاح کا ایک بہت بڑا پیارا اور اچھا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپا جان نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت کی کہ مکر و فریب، جھوٹ، دھوکہ دہی، وعدہ خلافی، ان تمام صورتیں مکر و فریب کی ہی مختلف اشکال ہیں۔ اب قرآن پاک میں بھی اور حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے ہماری بھرپور رہنمائی کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرمایا گیا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یعنی وہ لوگ جو مکر و فریب کرتے ہیں وہ دراصل خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک موقع پر ان کو خطارن کفور کہہ کر مخاطب کیا گیا، ان کا ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ بے ادبی کرنے والے ہیں۔ اس کا مفہوم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں، نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، جو مکر و فریب میں مبتلا ہیں۔ اب شیطان کو کھلا دشمن قرار دیا گیا، عدو مبین کہا گیا ہے۔ تو شیطان دنیا کی لذات کو، خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو بیوٹیفائی کر کے آسائشات کو انسان کو دکھاتا ہے۔ انسان متاثر ہو جاتا ہے، اس کے رستے پر چل پڑتا ہے، حسد، بغض، عناد، کینہ، نفرت اور طمع اور حرص میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں میں یہ بھی ضرور ایڈن کرنا چاہوں گی کہ نفس اور شیطان دو چیزیں ہیں نا، تو ڈیفرینشیٹ کیسے ہوگا کہ شیطان کا بہکاوا ہے یا نفس ہمیں اکسا رہا ہے۔ تو نفس کا یہ ایک ڈیفرینشیشن علماء کرام نے بتایا، اسکالرز نے، کہ جو چیز آپ کو فوراً اکساتی نہیں، یہ صبر نہیں کرتا، فوراً کر لیں، فوراً یہ چیز کھانی ہے، یہ چیز، یہ نعمت مجھے چاہیے، یہ لباس، یہ کوئی بھی ایز سو آن یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو شیطان ہے وہ تھوڑا گھات لگا کر بیٹھتا ہے، پھر اس کے بعد جا کر اٹیک کرتا ہے اور انسان کو بہکاتا ہے۔ زینب دیکھیں، جب اسٹوڈنٹس علم دین حاصل کرنے لگتے ہیں، شروع میں شیطان کچھ بھی نہیں کرتا، وہ علم دین حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ شیطان جب گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، موقع کے انتظار میں ہوتا ہے، پھر وہ ان کے ذہن میں، دل میں اس طرح سے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ نیکی سے باز آ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، گناہوں کی رغبت اختیار کرتے ہیں۔ اور معاشرے میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ وہ علم دین کی جو تعلیمات ہیں اس کو فراموش کر دیتے ہیں شیطان کے بہکانے کی وجہ سے۔ تو یہ اس کا ڈفرینس ہے، کیونکہ شیطان کا مقصد کیا ہے، اس کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ انسان کے ایمان کو کسی طرح سے ختم کر دے، اللہ سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے، اللہ کی منزل سے دور کر دے، اللہ کے قرب سے انسان کو ہٹا دے، اور وہ اسی گھات میں لگا رہتا ہے، اسی اسٹرگل میں لگا رہتا ہے۔ اور وہ لوگ جو علم دین حاصل نہیں کرتے یا اس پر حاصل کرتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، وہ اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور پھر ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ دور پرفتن کے اندر جیسے ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ جب صبح ایمان ہوگا انسان کے پاس اور شام کو نہیں ہوگا، شام کو ہوگا تو صبح ایمان کی کوئی خبر ہی نہیں ہوگی۔ تو شیطان اس طرح سے وسوسے ڈالتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ وہ چاہے گا کہ انسان کفر میں ہے تو ایمان کی جانب نہ آئے، وہ بدی میں مبتلا ہے تو نیکی کی جانب نہ آئے، وہ خیر کے رستے پہ چلتا ہے تو شیطان اس طرح سے اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ اس رستے سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو ذہن میں خیالات پیدا کرتا ہے، تمہیں یہ بھی کرنا ہے، تمہیں یہ بھی کام کرنا ہے۔ تو انسان جب اپنی جبین نیاز کو اللہ کے حضور ٹکا کے سکون ہی حاصل نہیں کر رہا، شیطان اس کا کتنا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح سے شیطان اس کے ذہن میں مختلف وسوسے ڈالتا ہے اور وہ نیکی کے کاموں سے رکتا چلا جاتا ہے، اس کو ریاکاری میں، حسد میں، بغض میں، کینہ میں مبتلا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور شیطان ہی ہے جو انسان کو اللہ کی حکم عدولی پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ کا حکم نہ مانو، اس سے ظلم بھی کروا سکتا ہے، اس سے زیادتی بھی کروا سکتا ہے۔ اور پھر ایسے لوگ زینب دیکھیں مکر میں کیسے مبتلا ہوتے ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، خود کو بڑا فنکار سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو دھوکہ دیا، لوگ ہم سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں، امانت رکھواتے ہیں، کتنے بے وقوف ہیں۔ وہ لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ شیطان انسان کے مکر میں مبتلا ہوا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور موقع پر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان الذی یوسوس فی صدور الناس، کے شیطان کے بہکاوے میں مت آنا، اس کے رستے پر مت چلنا، اس کی پیروی مت کرنا، کیونکہ تمہیں اس رستے کی سمت لے جائے گا جو عداوت، حسد، بغض، فضول خرچی کی جانب لے آتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتے ہیں تو بعض اوقات شیطان کا وسوسہ آتا ہے کہ مت کرنا، غریب ہو جاؤ گے، پھر عبادات کو بیوٹیفائی کر کے پیش کرتا ہے تو انسان میں تکبر آ جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین الہی آمین۔